ذرا سوچئے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، چرن پرند یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی تھی۔ آج ہم تاریخ کے اسی عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جڑی دو ایسی دلچسپ کہانیاں سنیں گے جو ہمیں دنیاوی خواہشات اور تقدیر کے گہرے رازوں پر سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا کی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد۔ سوچیں ذرا، انسان تو انسان، جنات، جانور اور تیز ہوائیں تک ان کے ایک اشارے کی منتظر رہتی تھیں۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ہماری پہلی کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کے ساتھ اپنے اڑنے والے تخت پر سوار ہیں اور کائنات کے عجائبات کا نظارہ کرنے نکلے ہیں۔ ان کا سفر انہیں ایک ایسے جزیرے پر لے گیا جہاں خوبصورتی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے، نایاب جانور گھوم رہے تھے اور پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں تیرتی مچھلیاں ایسی لگتی تھیں جیسے آسمان کے ستارے سمندر میں اتر آئے ہوں۔ اور پھر اچانک آسمان پر ایک ناقابل یقین منظر نظر آیا، پروں والے گھوڑوں کا ایک غول جو بجلی کی سی تیزی سے اڑ رہا تھا۔ وہ اتنے شاندار اور اتنے حسین تھے کہ حضرت سلیمان کی نظریں ان پر جیسے جم کر رہ گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر بس ان کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ان کے دل میں ان بے مثال گھوڑوں کو حاصل کرنے کی ایک شدید خواہش نے جنم لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جو مخلوق ہوا سے بھی تیز ہو، اسے بھلا کیسے پکڑا جائے؟ حضرت سلیمان نے خود ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جب انسانی کوشش ناکام ہوئی تو انہوں نے اپنی مافوق الفطرت رعایا یعنی جنات سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے بتایا کہ یہ کام کوئی عام جن نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو ایک بہت ہی چالاک اور سرکش جن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام تھا شمدون۔ وہ بادشاہ کے غضب سے بچنے کے لیے سمندر کی گہری تہوں میں چھپا ہوا تھا، اسی کو طلب کیا گیا۔ شمدون نے طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک چال چلی۔ اس کا منصوبہ سیدھا سادہ لیکن بہت مکارانہ تھا۔ اس نے گھوڑوں کے پانی پینے کی جگہ ڈھونڈی، پانی میں ایک تیز نشہ ملا دیا اور بس انتظار کرنے لگا کہ گھوڑے پانی پئیں اور مدہوش ہو کر گر پڑیں۔ پھر انہیں پکڑنا کیا مشکل تھا؟ منصوبہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہ شاندار گھوڑے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ وہ ان کی خوبصورتی اور شان و شوکت میں اس قدر کھو گئے کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے خالق کی یاد سے بھی غافل ہو گئے۔ اور اسی محویت میں انہیں وقت کا احساس ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے ہی انہیں اپنی بھول کا احساس ہوا، وہ گہری ندامت کے ساتھ فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کرنے لگے۔ ان کی پشیمانی اتنی سچی اور گہری تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ سورج کو وہیں روک دیا جائے تاکہ وہ سکون سے اپنی نماز ادا کر سکیں۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنی عقیدت کا ایک ایسا ثبوت دیا جو ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان تمام خوبصورت گھوڑوں کے پر کاٹ دیے جائیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز، ہر خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری دوسری حکایت کی طرف۔ یہ کہانی حضرت سلیمان کے دربار سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے یا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ تو دربار میں دو بالکل مختلف نظریات تھے۔ ایک طرف حضرت سلیمان تھے جن کا ایمان تھا کہ تقدیر اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور دوسری طرف ایک طاقتور جن تھا جو بڑے غرور سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ تقدیر کے لکھے کو بھی مٹا سکتا ہے۔ اس جن نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بہت لمبا اور پیچیدہ منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک ایسی بچی کو اغوا کیا جس کی قسمت میں ایک شہزادے سے شادی لکھی تھی۔ پھر اس نے 10 سال تک اس لڑکی کو دنیا سے چھپا کر ایک ویران جنگل میں پالا تاکہ جب اس کی شادی کی عمر گزر جائے تو وہ تقدیر کو شکست دینے کا دعویٰ کر سکے۔ لیکن تقدیر کے اپنے منصوبے تھے۔
کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب ایک شدید طوفان جو بظاہر ایک تباہی تھا دراصل تقدیر کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ پھر ہوا یہ کہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کسی اتفاق سے کم نہیں لگتا تھا۔ طوفان میں ایک شہزادے کی کشتی تباہ ہوئی اور وہ بہتے بہتے سیدھا اسی گھر پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ شہزادے کے ساتھ جو ملاح تھا اس نے لڑکی کو پہچان لیا اور فوراً ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ اور ادھر وہ جن ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے واپس آیا۔ وہ پوری طرح تیار تھا کہ لڑکی کو حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کرے گا اور تقدیر پر اپنی فتح کا اعلان کرے گا۔ وہ بڑے فخر اور غرور سے حضرت سلیمان کے سامنے بولا، میں نے تقدیر کو ہرا دیا۔ وہ شہزادہ تو کب کا مر چکا ہوگا اور اس لڑکی کی شادی اب کسی اور سے ہو چکی ہے۔ اس سے پورا یقین تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس کے غرور بھرے دعوے کے جواب میں حضرت سلیمان نے نہایت سکون سے صرف ایک حکم دیا، اس گھر کا دروازہ کھولو۔ اور جب دروازہ کھولا تو سامنے جو منظر تھا اس نے جن کے ہوش اڑا دیے۔ لڑکی اسی شہزادے کا ہاتھ تھامے باہر نکلی جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جن کے ہر عمل نے تقدیر کو شکست نہیں دی بلکہ اسے پورا کرنے میں ہی مدد کی تھی۔ آخرکار اس جن کو اپنے تکبر، ظلم اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مرضی کو چیلنج کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، اور یوں اس لڑکی کو اپنی لمبی قید سے رہائی مل گئی۔ تو یہ دونوں کہانیاں ہمیں ایک ہی سچائی سکھاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی ہر کوشش، چاہے وہ تقدیر سے بھاگنے کی ہو یا دنیا کی کسی چیز کو پانے کی، آخرکار اسی بڑے الہی منصوبے کا حصہ بن جاتی ہے جسے وہ اکثر سمجھ نہیں پاتا۔ یہ قدیم کہانیاں آج بھی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر تقدیر کا لکھاوئی ہو کر رہتا ہے تو پھر ہماری آزاد مرضی یعنی ہمارے اپنے فیصلوں اور انتخاب کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔